غوث اعظم کی طرح، لیکن کردار میرے معین الدین جیسا ہونا پڑے گا، غوث اعظم کی طرح کرنا پڑے گا۔ آج بھی آپ حضرت بلال حبشی جیسا جب کردار بنا لو گے تو ساری طاقتیں جھک کر تمہیں کہیں گی کہ جب نبی کا چاہنے والے کا یہ عالم ہے تو نبی کبھی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ آپ یہ سمجھو مرنے والا اگر ہمارے پاس سے چلا گیا تو اس کا تعلق ہم سے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو 40 دن تک وہ اپنے گھر آتا ہے روز اور دیکھتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے یاد کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے، میرے گھر والے قرآن پڑھوا رہے ہیں یہ نہیں پڑھوا رہے، میرے لیے احسان ثواب کرا رہے ہیں یہ نہیں کرا رہے، میرے لیے درود خوانی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی، میرے لیے نبی کی محفل سجائی ہے یہ نہیں سجائی۔ اور جب نبی کی محفل ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، درود مصطفیٰ ہوتا ہے تو وہ خوشی خوشی جاتا ہے اور دعائیں دیتا جاتا ہے کہ میں نے جو کمایا تھا وہ تمہارا ہے، اے میرے بیٹوں تم سلامت رہنا، اے میری اولاد تم سلامت رہنا، تم نے میرے نام پر میرے احسان ثواب کے لیے جو بھی خرچہ کیا ہے وہ مجھ تک تو پہنچ رہا ہے، میرے نبی کے صدقے میں تم سلامت رہو، لہذا وہ مجھ تک پہنچا تو جتنے قرآن تم پڑھواتے جاؤ گے ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے اور وہ تمہیں دعائیں دیتے چلے گئے۔ اور جس نے نہ قرآن پڑھوایا، نہ میلاد پڑھوائی، نہ نبی کی محفل سجائی، تو گھر والے تو اس کے بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے نام پر نہ کوئی احسان ثواب ہو رہا ہے، نہ کوئی فاتحہ ہو رہی ہے، نہ کوئی درود ہو رہی ہے، تو وہ بیچارے بڑے ہوئے یعنی کہ افسردہ ہو کر غمگین ہو کر بد دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا مکان تھا تم نے قبضہ کر لیا، میں نے بنایا تھا مکان تم اس کے مالک بن گئے ہو، لیکن تم نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکے، نبی کی محفل نہ سجا سکے، آج ہمارا مال تمہارا ہو گیا، تم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، آج ہمارا مال تمہارا